بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا يرد سائل ولا يخيب آمل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته۔ سحری بھی کھانے اٹھتا ہے، صبح کو روزہ رکھنے کے لیے کھانا کھانے بھی اٹھتا ہے، تو پروردگار نے اس کو بھی عبادت قرار دیا۔ اس کے بعد مغرب کے وقت جب یہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو بھی عبادت قرار دیا۔ اور اگر کسی کو افطاری کراتا ہے، روزہ افطار کراتا ہے، تو پروردگار نے اس کو بھی روزے دار جیسا ثواب عطا کیا۔ اور اس روزے کی برکت سے پروردگار عالم نے ہمارے سونے کو عبادت بنا دیا، ہماری سانس لینے کو عبادت بنا دیا، ہمارے ہر عمل کو پروردگار نے عبادت قرار دیا۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عبادت کو عبادت رہنے دیں، ہم اس عبادت کو عبادت ہی رہنے دیں، اس لیے کہ یہ روزہ کہ جس کی وجہ سے ہر عمل کو اس ماہ عظیم میں، اس ماہ بابرکت میں عبادت بنا دیا گیا، اور ہمارے ہر قدم کو، ہر عمل کو عبادت قرار دے دیا گیا۔ یہاں پر ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی اس عبادت کو برقرار رکھیں، اس عبادت کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد اور روزہ رکھنے کا جو ہدف ہے وہ تقوی الہی ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہم دیکھیں کتنا ہم نے پرہیزگاری اختیار کی ہے اس روزے کے ذریعے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ گفتگو میں کہا گیا کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی بدلاؤ نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا پھر ہر عمل عبادت بن جائے، تب جو ہے وہ روزہ صحیح معنوں میں روزہ کہلائے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب روزہ رکھ رہے ہوں تو ہم اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے اعمال پہ غور کریں، اپنی گفتار پہ غور کریں، اپنی رفتار پہ غور کریں کہ ہم کس طرح سے لوگوں سے ملتے ہیں، کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خوف خدا تنہائی میں بیٹھ جانا نہیں ہے، کہیں گوشہ نشینی اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہے، پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم یہ سوچ کر اٹھایا جائے کہ یہ پروردگار کی رضا کی خاطر ہے کہ نہیں ہے۔ روزے کی وہ برکتیں ہیں کہ روزے کی حالت میں جب ہم روزہ پورا کرنے کے بعد روزہ افطار کریں اور افطار کے وقت میں جو دعائیں کریں، پروردگار افطار کے وقت میں روزہ دار کی جانے والی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، جب افطار پہ بیٹھیں، جب افطار کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور کے لیے دعا کریں، عالم انسانیت کے لیے دعا کریں، اپنے مومنین بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ عزیزان گرامی، روزہ رکھنے کے بعد ہمیں ضروری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بنائیں، اپنے کردار کو بنائیں، اپنا بہترین اخلاق بنائیں، اپنے بولنے کے انداز کو، اپنے رفتار کے انداز، گفتار، تمام چیزوں کو بہترین بنایا جائے، اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیا جائے، اپنی زندگی کا تجزیہ کیا جائے، اپنے بارے میں سوال کیا جائے۔ خود اپنے آپ سے سوچیں کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، میں نے جو آج پورے دن صبح سے شام اور شام سے صبح جو اس میں عمل انجام دیے ہیں، جو میں نے کام دیے ہیں، جو میں نے کام کیے ہیں،
وہ کتنے اللہ کے لیے کیے ہیں، کتنے اہل بیت کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں، اور کتنے میں نے شیطان کے پسندیدہ کام کیے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر فکر صحیح ہو اور صحیح سے فکر کیا جائے، اپنے بارے میں غور کیا جائے، اپنے بارے میں سوچا جائے، تو یہ سوچنا قبول ہونے والی عبادت کے برابر کہلایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، اپنے زندگی کے بارے میں تجزیہ کرنے کی بات اور سوچنے کی ضرورت۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم چند وقت کی نماز پڑھ کر اور مختصر سی چند عبادتیں کر کر یہ سوچنے لگ رہے ہوں کہ اب تو ہم صرف بندگی کے راستے پر ہیں اور ہم عبادت ہی عبادت انجام دے رہے ہیں، ہم سے زیادہ کون عبادت کہے گا، ہم سے زیادہ کون ذکر کرے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں ہمیں مغرور بنا رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے روزے ہمیں مغرور بنا دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے رکوع اور سجود ہمیں گھمنڈ کے لائق بنا دے رہے ہیں، ہمیں متکبر بنا دے رہے ہیں، ہمیں گھمنڈی بنا دے رہے ہیں۔ عبادت سے گھمنڈ نہ آ جائے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دامن عمل میں، ہمارے نامہ عمل میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوا ہے، ہم نے کوئی غلطی ہی نہیں کی ہے، ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، اور جب گناہ کر بھی دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس چھوٹا سا ہی تو گناہ ہوا ہے، ایک معمولی سی ہی تو غلطی ہوئی ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، وہ ہمیں دلاسے دیتا ہے، ہم یہاں پر اس کی زبان بولتے ہیں کہ بس ایک ہی تو گناہ ہوا ہے، ایک ہی دن تو نماز نہیں پڑھی ہے، ایک ہی دن تو روزہ نہیں رکھا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ایک دن کی نماز، ایک ایک وقت کی نماز چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے، اس میں کتنا بڑا نقصان ہے اس کے اندر۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا، میں کاروبار کے حوالے سے جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے استخارہ دیکھ دیجئے، میرے لیے استخارہ دیکھ دیجئے، میں کام پہ جاؤں یا نہ جاؤں، میں بزنس کروں یا نہ کروں، میں تجارت کروں یا نہ کروں۔ تو امام علیہ السلام نے استخارے کے بعد فرمایا کہ تیرا کام پہ جانا بہتر نہیں ہے، تو کام پر نہ جا۔ یہ شخص کام کرنے کے لیے چلا گیا، جبکہ اس کے لیے امام علیہ السلام نے استخارے کے بعد فرمایا تھا کہ تیرا کام پر جانا بہتر نہیں ہے۔ یہ شخص کام پر گیا۔ توجہ رکھیں عزیزان گرامی، کبھی کبھی ہم دنیا کے ظاہری نفع کو، دنیا کے ظاہری فائدے کو، دنیا کے ظاہری پروفٹ کو، کبھی کبھی دنیا کے ظاہری مال و متاع کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ غور کریں، یہ کام کے لیے نکل گیا، کام پر چلا گیا، اور جب کام سے واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ منافع ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ مال و متاع مل گیا ہے، اور یہ شخص اپنے اس ظاہری اور مادی فائدے پر ناز کر رہا تھا کہ میں نے بہت کچھ کما لیا ہے۔ پھر یہ امام علیہ السلام کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ مولا، آپ نے کہا تھا کہ کام پر نہ جاؤ، لیکن میں کام پر گیا، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، میں نے بہت پیسہ کمایا، میں نے بہت دولت کمائی، میں نے بہت روپیہ کمایا، مجھے بہت کچھ مل گیا ہے اس سفر میں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کہہ رہا ہے کہ تجھے فائدہ ہوا ہے، تو کہہ رہا ہے تجھے مال ملا ہے، تو کہہ رہا ہے تجھے دولت ملی ہے، تو کہہ رہا ہے تجھے روپیہ مل گیا ہے، تو کہہ رہا ہے تیرے پیسے میں اضافہ ہوا ہے، تیرا کاروبار اچھا ہو گیا ہے، اور ادھر تو نے نماز قضا کر دی ہے۔ جانتا ہے ایک دن کی صبح کی نماز قضا کرنے کا تو نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اور جو اس جگہ پر پایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک وقت کی نماز تو نے جو قضا کر دی ہے، وہ نماز قضا کرنے کے بعد اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے تو نے کہ تجھے سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ برکات اور وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو تو نے نقصان کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی،
ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہمارے نافرمانیاں، معصیت، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اس کی بندگی نہ کرنا، اس قدر ہمارے ذہن و دل پہ حاوی ہے، یہ گناہ اس طرح سے ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں، ان گناہوں نے، معصیت الہی نے ہمارے دل کی زمین کو اتنا گندا کر دیا ہے، اس گناہوں نے ہماری روح کو سیاہ کر دیا ہے، ان گناہوں نے ہمارے دل کی نورانیت کو ختم کر دیا ہے، ان گناہوں نے ہمارے دل کو سیاہ کر دیا ہے، اور اب اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ عبادت و بندگی کا ذکر آئے تو ہمیں ہنسی آنے لگتی ہے، ہم تمسخر کرتے ہیں، ہم مذاق بناتے ہیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کبھی کبھی ہم ہنسنے لگتے ہیں، اگر کوئی روزہ رکھے تو ہم ہنسنے لگتے ہیں، اگر کوئی تلاوت قرآن مجید انجام دے تو ہمیں ہنسی آنے لگتی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم خود تو گناہ انجام دیتے ہیں، ہم خود تو عبادت سے دور ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں ہمیں ان پر بھی ہنسی آتی ہے۔ اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ شیطان پوری طرح ہمارے اوپر قابض ہے، اگرچہ ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہمارے قریب نہیں آتا ہے۔ ارے جب ہمارا پورا وجود ہی شیطانی بن چکا ہو پھر شیطان کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ مغفرت کا مہینہ ہے، پروردگار نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، پروردگار میں نے عبادتیں کی لیکن جب تک مجھے ظاہری اور مادی مزہ آتا رہا، ظاہری لطف آتا رہا، میں عبادت کرتا رہا، لیکن جہاں مجھے لگا کہ یہاں کوئی مزہ آنے والا نہیں ہے، یہاں دل نہیں لگے گا، میں نے اس عبادت کو نہیں کیا۔ پروردگار مجھے لذات عبادت سے محروم نہ فرما، پروردگار جو تیرے ذکر کی شیرینی ہے، جو تیرے ذکر کی مٹھاس ہے، پروردگار مجھے اس سے محروم نہ فرما۔ پروردگار ہماری زندگی ایسی بنا کہ جو دوسروں کے کام آ سکے، ہم اس دنیا سے جائیں تو دستے خالی نہ جائیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال ہوں کہ جن اعمال کو ہم نے خالص نیت سے کیا ہو، صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ کیا ہو۔ پروردگار کچھ ایسے عمل بھی کرنے دے جو ہماری قبر میں کام آئیں، جو ہمارے برزخ کی منزلوں میں کام آئیں، جو ہمارے فشار کے وقت میں کام آئیں، جو ہمارے وحشت قبر کے مرحلے میں کام آئیں، جو ہمارے تنہائی قبر میں کام آئیں، جو ہمارے ان منازلوں میں کام آئیں۔ کچھ ایسے عمل بھی ہمیں کرنے کا موقع عطا فرما۔ پروردگار اب ہم تیری عبادت کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہمیں اس عبادت سے محروم نہ فرما۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، لہذا یہ مہینہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو یہ مہینہ آئے اور دوسرے مہینوں کی طرح سے یہ بھی چلا جائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا، تجھے واسطہ زینب علیہ مقام کی مصیبتوں کا، میرے اللہ تجھے واسطہ اس بہن کا جو 18 بھائیوں کے حصار میں رہتی تھی، تجھے واسطہ اس بہن کا، تجھے واسطہ
واسطہ اس بہن کا جس کے ساتھ عباس جیسا با وفا غیرت مند. میرے اللہ تجھے واسطہ عباس جیسے غیور بھائی کی بہن کا جو 18 بھائیوں کے سار میں چلتی تھی، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا جب بعد شہادت آقا حسین اسی شہزادی نے سوار ہونا چاہا. ارے جس بہن کو 18 بھائی سوار کرتے تھے، آج زینب کی مظلومیت یہ شہزادی کھڑی دیکھ رہی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے آواز دیتی ہے، او میرے بھیا، میرے غیور عباس، او میرے غیرت مند بھیا، کیا بہن کو سوار کرانے نہیں آؤ گے؟ میرے بھیا، میرے بھیا، یا عباس، میرے اللہ تجھے واسطہ شہزادی کی مصیبتوں کا الہی یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. الہی ان میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی یہ مومنین تیری بارگاہ میں حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کے خالی ہاتھوں پر، ان کی خالی جھولیوں پر تیری نظر ہے. الہی ان کو خالی ہاتھ نہ پلٹا. الہی جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. روضات مقدس